آپ کو بتائیں کہ پہلگام فالس فلیگ کے بعد ایک اور مضمون بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بے نقاب ہونے پر بھارت نے نیا ڈرامہ رچانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ 56 بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر ماہی گیر اور غلطی سے LOC پار کرنے والے شامل ہیں۔ بھارت تشدد کے ذریعے ان 56 قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلگام فالس فلیگ کے بعد ایک اور مضمون بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بے نقاب ہونے پر بھارت نے نیا ڈرامہ رچانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ 56 بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر ماہی گیر اور غلطی سے LOC پار کرنے والے شامل ہیں۔ بھارت تشدد کے ذریعے ان 56 قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بے نقاب ہونے پر بھارت نے نیا ڈرامہ رچانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد ایک اور مضمون بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو چکا۔ 56 بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر ماہی گیر اور غلطی سے LOC پار کرنے والے شامل ہیں۔ بھارت تشدد کے ذریعے ان 56 قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت کا ایک اور مضمون بھارتی منصوبہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بے نقاب ہونے پر بھارت نے نیا ڈرامہ رچانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت تشدد کے ذریعے ان 56 قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت پاکستانی قیدیوں سے تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے۔ ان قیدیوں کو جعلی انکاؤنٹرز میں دہشت گرد ظاہر کر کے شہید بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں گے بھارت کی منصوبہ بندیوں کے حوالے سے جو اب بے نقاب ہو رہی ہیں۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بے نقاب ہونے کے بعد بھارت نے ایک نیا ڈرامہ رچایا ہے اور اس ڈرامے کا حصہ یہ ہے کہ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھارت اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کر سکتی ہے۔ بھارت پاکستانی قیدیوں سے تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے۔ ان قیدیوں کو جعلی انکاؤنٹر میں دہشت گرد ظاہر کر کے بھی شہید کیا جا سکتا ہے۔ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قریباً 56 بے گناہ پاکستانی جو ہیں وہ قید ہیں اور ان قید 56 پاکستانیوں کو بھارت اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ان 56 بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر تعداد ماہی گیروں کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو غلطی سے LOC پار کر جاتے ہیں۔ بھارت تشدد کے ذریعے ان 56 قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور ان قیدیوں کو جعلی انکاؤنٹرز میں دہشت گرد ظاہر کر کے شہید کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد ایک اور مضمون بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بے نقاب ہونے پر بھارت نے ایک نیا ڈرامہ رچانے کا منصوبہ بنا لیا ہوا ہے اور اس منصوبے کا حصہ وہ 56 قیدی ہیں جو بے گناہ ہیں اور پاکستانی ہیں اور بھارتی جیلوں میں اس وقت قید ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار حارث نواز نے، اس سچویشن پر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی موجودہ کشیدہ صورتحال بلڈ اپ ہو گئی ہے پاکستان اور بھارت کے مابین، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں، یہ بھارت جو ہے اس کو پتے میں گر چکا ہے کہ یہ کوئی بھی موقع پاکستان کو ریم کے اندر انوالو کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ ابھی یہ 56 قیدی ہیں وہاں پہ بیچارے جو کوئی غلطی سے بارڈر کراس کر گیا ہے یا ہمارے ماہی گیر ہیں جو یہ مچھلیاں پکڑتے ہوئے یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اپنے فوجی مروا کے شو کر دیں گے کہ 4-5 پاکستانی ٹیررسٹ تھے جنہوں نے یہ حد تک کی ہے، یا ان کو ان سے زبردستی اپنی مرضی کی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں یہاں سے ISI نے لانچ کیا تھا اور ہمارا یہ منصوبہ تھا وہ منصوبہ تھا،
تو آئی تھنک اس کا بیسٹ آنسر یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے تمام لوگوں کی کچھ تصویریں ود نیم شو کریں ٹی وی کے اوپر، تاکہ آئندہ کے لیے ریکارڈ جب بھی ان کو شو کریں کہ پاکستان بتائیے دیکھیں یہ قیدی تھے، یہ قیدیوں کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگائے، تاکہ ان کو منہ بھی کھانی پڑے اور یہ ایسی حرکت نہ کر سکے اور معصوم جانے ضائع نہ ہو سکے. آئی تھنک دیٹ از واٹ از مور امپورٹنٹ ناؤ. اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑے. حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.